ہمارے ہاں جو بھی بالغ نظر حضرات رہے اور خاص طور پر حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بابری مسجد کے مسئلے میں گفت و شنید کا راستہ اختیار کیا تھا، اور مدراس کے شنکر اچاریہ سے ملاقات کر کے ایک فارمولہ طے کیا تھا کہ اس مسجد کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے اور اس پر زیادتی نہ ہو، وہ مسجد محفوظ رہے اور مندر بنا لیا جائے۔ تو اس فارمولے کو ان لوگوں نے رد کیا جن کے یہاں تشنج ہے، غصہ، تشدد۔ وہ کہنے لگے مولانا سودا بازی کر رہے ہیں، مولانا مسجد کو بیچ رہے ہیں، مسجد کی ساری زمین ہے یہ، ہم اس زمین کے 1 انچ نہیں دیں گے۔ کچھ مولوی تھے، کچھ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے جنہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا اور مولانا علی میاں صاحب کو نشانہ بنایا، ان کے خلاف مضامین لکھے گئے اور بڑی سخت باتیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے نرم مزاج تھے، اور ان کے یہاں تشدد کا تو سوال ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے لوگوں سے بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اپنے بھی کچھ مولوی اور ادھر بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگ تیار نہیں ہیں، تو مولانا دستبردار ہو گئے اپنے فارمولے سے کہ بھائی جو چاہیں آپ کریں۔ تو نتیجہ اس کا جو کچھ ہوا وہ سب دنیا جانتی ہے کہ اگر وہ بات مان لی جاتی تو مسجد محفوظ رہتی ہے، اور جگہ میں کہیں پر مندر بن جاتا اور مسجد میں نماز کی بھی اجازت رہتی۔ بہت سے مقامات پر مسجد اور مندر قریب قریب ہیں، کون سی مصیبت آ جاتی۔ لیکن نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری بھیڑ نے 1992 میں مسجد کو توڑا، اس کو شہید کیا اور ہر طرح کی زیادتی کی، اور پھر مزید 25 مسجدیں توڑی گئیں اور پورے ملک میں فسادات بھڑکے اور 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ ایک بات نہ ماننے کا یہ نتیجہ نکلا، ایک بات جو سنت کے مطابق تھی، جو قرآن کے مطابق تھی، جو صحیح فہم کے مطابق تھی، لیکن وہ پیلی کتابیں جو فقہ کی ہیں، جو مفتی مولوی بنتے ہیں کٹر قسم کے دماغ والے، خشک مزاج والے، ان کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ وقف کی زمین ہم کیسے دے دیں گے؟ بھائی تو وقف کا باپ بنا ہے، تیرے سامنے نبی کا نہ اسوہ ہے نہ قرآن کی ہدایت ہے، وہ اپنی پیلی کتاب نکالتا ہے کہ یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا، کیونکہ میرے سامنے سب باتیں گزری ہیں، میں تو شاہد ہوں، باتوں کا بھی شاہد ہوں اور واقعات کا بھی شاہد ہوں۔ تو بہرحال یہ سب جو کٹر پنتھی لوگ تھے انہوں نے ہونے نہیں دیا، اور یہ ہونے دیا کہ مسجد شہید ہو جائے اور 10,000 مسلمان شہید کیے جائیں، پورے ملک میں فساد پھیل جائے۔ اس کے بعد کیا کر لیا انہوں نے؟ کون سے گھوڑے دوڑا لیے؟ جو مسئلہ چل رہا ہے صدیوں سے، اور خاص طور پر اس ملک کی آزادی ہوئی 47 میں اور 49 میں مورتیاں رکھی گئی تھیں بابری مسجد میں، اور جس وقت مورتیاں رکھ دی گئی تھی سمجھ لیجیے کہ مندر بنا دیا گیا۔ 49 میں جس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی موجود تھے، مفتی کفایت اللہ موجود تھے، مولانا ابوالکلام آزاد موجود تھے، اور ان سب کے دوست نہرو موجود تھے، یہ سب تھا، لیکن مورتیاں مسجد سے ہٹا نہیں سکے یہ بڑے بڑے عباقرہ۔ پھر جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اسی لیے جب بات یہاں تک آئی کہ اب تو مسجد بھی ڈھا چکی، جانے بھی جا چکی، اور بھی مسجدیں ٹوٹ گئیں، اور اب ان کا فیصلہ ہے ہر حالت میں مر کھپ کے ہمیں تو وہاں مندر بنانا ہے، اگر اس کے خلاف بات ہوگی تو خون بہا دینا۔ اس وقت پھر میں نے وہی کہا کہ وہی راستہ ہے گفت و شنید کا، مسئلے کو حل کیا جائے، اور حل بھی اب اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ کار اختیار کیا، جس کی شریعت میں گنجائش ہے کہ بھائی کسی جگہ مسجد بنا دی گئی تو یہ سمجھنا کہ اب قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، یہ کچھ فقہاء کی رائے ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا قطعی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے متعدد فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ مسجد کی جگہ بدلی جا سکتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کوفہ کی ایک مسجد کو اس جگہ سے ہٹا دیا، دوسری جگہ منتقل کر دیا، اور جہاں مسجد تھی وہاں کھجور کا بازار قائم کر دیا، اور یہ ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، ان کا یہ عمل ثابت ہے۔ اور حنبلی مسلک میں آئے دن سعودی حکومت
مسجدیں توڑ دیتی ہے، سڑک نکال دیتی ہے، کہیں بلڈنگ بن جاتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، آئے دن ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایسے ہی شریعت کا قطعی مسئلہ تھا تو پوری امت کو چاہیے تھا کہ سعودی حکومت کی جڑیں کھود دیتی۔ وہاں سب خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، جاتے ہیں حج کرنے، ارے یہاں تو مسجد تھی، نہیں صاحب تو یہاں سڑک بن گئی، ارے یہاں تو صاحب مسجد، یہاں تو ہوٹل بن گیا، سب کچھ دکھتا ہے۔ تو حنبلی مسلک، پھر ہم نے جب مزید اس سلسلے میں تلاش و جستجو کی تو دیکھا کہ فقہ حنفی میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہیں کہ نماز نہیں ہو سکتی ہے تو پھر متبادل جگہ پر مسجد بنا لی جائے۔ اس لیے میں نے یہی کہا کہ اب وہاں مسجد نہیں بن سکتی، کوئی اگر یہ خواب دیکھ رہا ہے تو وہ تو شیخ چلی نہیں ہے بلکہ مقبول ہے، اس کا دماغ خراب ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اب وہ والی بات اختیار کرنی چاہیے جو حضرت عمر سے ثابت بھی ہے اور فقہ حنبلی میں بھی ثابت ہے اور فقہ حنفی میں بھی اس کے نصوص ہیں کہ جگہ بدل دی جائے کہ بھئی آپ اس کو یہاں ہم جگہ لیتے ہیں، یہ بابری مسجد کہلائے گی، چلیے آپ وہاں قائم کر لیجیے، اور کہیے نہ کہ بابری صابری کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کچھ، مسجد تو اللہ کی ہوتی، کسی کی طرف منسوب نہیں ہوتی، تو اللہ کی مسجد، نہ بابر کی، نہ ہمایوں کی، نہ اکبر کی، نہ کسی کی، اس لیے مسجد قائم ہو جائے گی اور آپ اس کو آباد کیجئے۔ یہاں تو نہ آپ پہلے آباد کرتے تھے نہ اب آباد کریں گے۔ تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا صاحب کہ بھئی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہا ہوں جو سنت سے ثابت ہے، سیرت سے ثابت، وہی کہہ رہا ہوں جو پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر نے اختیار کی۔ لیکن بڑا طوفان اختیار کیا گیا اور میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو پرسنل لا بورڈ سے میں الگ ہوتا ہوں۔ مجھے ایسا پرسنل لا بورڈ نہیں چاہیے کہ جہاں شریعت پر عمل نہ ہو اور جو ان کی سیاسی رائے ہو بس اسی کو ٹھوکتے رہیں چاہے مسلمان ذبح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر بہرحال تو اس لیے یہاں پر یہ بات آئی کہ یہ جو تقابل ہوتا ہے، قرآن نے بتا دیا کہ جب بھی ایسی صورتحال ہو جس سے ٹینشن پیدا ہو سکتا ہے تو آپ ٹینشن نہ پیدا کیجئے، آپ ٹینشن کو ہلکا کیجئے اور ختم کیجئے، اور اس کے بعد جو آپ کا کٹر دشمن ہے اس سے بات کیجئے۔ اصول یہ کٹر دشمن، بیچ والوں سے نہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کی سیاست ہے کہ بھائی جو سیکولر مائنڈڈ ہیں اب ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہی کرتے رہے مسلمان کہ کانگریس کو اختیار کیا سنگھ کے مقابلے میں، سنگھیوں کے مقابلے میں، پھر کہیں جناب ایس پی کو، کہیں بی ایس پی کو، ان کو اختیار کرتے رہے جو بچولیے ہیں، جن کی اپنی کوئی بساط نہیں اور جو ملکی سطح پہ حیثیت نہیں رکھتے۔ کانگریس کی حیثیت تھی لیکن جتنے بھی جرائم 25,000 فسادات کانگریس کے دور میں ہوئے اور مسلمانوں کی جو پوزیشن نیچے گری کے 35% سے 1% پر آئے، ان کے دور میں آئے، اور سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمان شدھروں سے بدتر ہوئے، کانگریس کے دور میں ہوئے، یہ واقعہ۔ اس لیے مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ جو آپ کا سب سے کٹر دشمن ہے اسی سے بات کیجیے۔ آئیے میز پہ بیٹھیے، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ہی ہیں جو فتنے کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، ساری بدماشیاں آپ کرتے رہے، اب چھوڑ دیجئے بدماشیاں، آئیے مل کے بیٹھے۔ تو اصل بات کرنا چاہیے کٹر پنتھیوں سے، RSS کے لوگوں سے، BJP کے لوگوں سے، ان سے بات ہو، ان سے ڈائیلاگ ہو، ان سے گفت و شنید ہو، ایک معاملہ طے ہو، ایک معاہدہ طے ہو، پرامن شہری بن کے آپ بھی رہیے، ہم بھی رہیں۔ صرف اعلان مت کیجئے، صرف یہ لال قلعے کی تقریر میں مت کہیے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس، یہ خوبصورت الفاظ مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ یہ جو بول رہے ہیں ان بولوں کو زمین پر ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ملک کے حالات میں سدھار آ سکتا ہے، ایک معاہدہ نیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو معاہدہ ہے کانسٹیٹیوشن ایک معاہدہ ہے ہمارے اور یہاں کے تمام لوگوں کے درمیان، لیکن جو نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں بھی اصول یہ ہے کہ جو اصل دشمن ہے اس سے بات کیجیے، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے اصل دشمن جو مکے کے مشرک و کافر تھے ان سے بات کی، بچولیوں سے نہیں بات کی کہ اس قبیلے سے چلو بات کر لیں، اس قبیلے سے بات کر لیں، اس کو بیچ میں ڈالیں، کبھی نہیں کیا۔ ڈائریکٹ انہی سے بات جن سے اصل لڑائی ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، جن سے ہوتی رہی بات بھی انہی سے،
تو یہ ایسا طریقہ کار ہے جس سے مسائل حل ہوتے ہیں اگر حل کرنا چاہا جائے۔ واقعتاً لوگ چاہیں کہ مسائل حل ہو جائیں تو پھر جو مسائل کو بگاڑنے والے ہیں انہی کے ساتھ حل ہونا چاہیے۔